ہر سانس سے آتی ہے صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ ان التیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضة فیہا النبی المحترم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین، 18 رمضان المبارک سحری کے یہ بابرکت لمحات آپ کا اور ہمارا ساتھ صدائے رمضان میں آج سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عظمت، رفعت اور شان کے تذکرے ہوں گے۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات میں سب سے عظیم والد میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی ہی ہیں، اور یہ ایسا شرف ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس شرف سے آپ کو نوازا۔ ماں ہو باپ ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے والدین سے محبت بھی کرتے ہیں۔ والدین کی عظمت، رفعت اور شان کا ذکر قرآن و سنت میں ہمیں ملتا ہے۔ والدین کے ساتھ محبت اور اچھا سلوک کرنے کا حکم ملتا ہے، والدین کا شکر ادا کرنے کا حکم ملتا ہے۔ تو وہ والد گرامی جو اس کائنات کے سب سے عظیم باپ ہیں، ان کی عظمت اور شان پھر کیا ہوگی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کائنات کی تمام ماؤں کو، مسلمانوں کی ماؤں کو اور جو باپ ہیں ان کو عظمت اور شان عطا فرمائی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے والدین کریمین طیبین طاہرین رضی اللہ عنہما وسلام اللہ علیہما، ان کی عظمت، رفعت اور شان کے کیا کہنے۔ ہم اپنی ناقص عقل، فہم اور ادراک سے سوچتے ہیں، چیزوں کو جانچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری رسائی ان چیزوں تک نہیں ہو سکتی جو، اور ان عظمتوں اور شانوں کو ہم اپنی ناقص عقل اور فہم سے سمجھ ہی نہیں سکتے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ سے نسبت رکھنے والی تمام ہستیوں کو عطا فرمائی ہے۔ اس حوالے سے سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما کے ذکر پاک، تذکار پاک کے حوالے سے آج گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان، اسلامک اسکالر جناب علامہ محمد شفیق الرحمن حسان صاحب، اور ان کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں الہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قاری غلام مرتضیٰ رضوی صاحب۔ میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا علامہ صاحب، ماں کی بڑی شان ہے، باپ کی بڑی شان ہے، جی، قرآن حدیث اس پر شاہد ہے، گواہ ہے، لیکن ان والدین کریمین طیبین طاہرین کی کیا عظمت اور رفعت اور شان ہوگی کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین ہیں۔ جی، اس حوالے سے آپ کلام فرما دیجیے، ہمارے ناظرین کی رہنمائی کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین۔ مفتی صاحب، آپ کا اور آپ کے چینل والوں کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ کہ آپ نے نہایت ہی اہم موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کا مجھے موقع فراہم کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے لیے محبت اور امن کا ایک گہوارہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہمارے سینوں میں اچھے طریقے سے پیوست ہو جائے تو دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ ہم نے جس کو بھی مانا ہے حضور کی وجہ سے مانا ہے۔ ہمارے دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت ہے تو حضور علیہ السلام کی وجہ سے ہے، صحابہ کی محبت ہے حضور علیہ السلام کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین نیرین منورین، آپ کی عظمت اور شان، اور آج ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں تو وہ حضور کی وجہ سے ہے۔
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کی ایمان پر قرآن مجید کی 20 آیات موجود ہیں، بے شک اور کثیر تعداد میں احادیث کا مجموعہ جو صحیح احادیث ہیں جی وہ بھی موجود ہیں۔ بے شک قرآن پاک سے استدلال کرتے ہوئے میں صرف ایک قرآن پاک کی آیت اور اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کروں گا۔ جی اللہ رب العزت خالق کائنات نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار دعائیں سکھائی ہیں، جی اور ان میں سے ایک دعا یہ بھی سکھائی ہے، قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، سبحان اللہ، کہ اے حبیب فرما دیجئے، اب یہاں سے قل سے جو ہے وہ خطاب ہو رہا ہے جی کہ اے حبیب فرما دیجئے، آپ یہ دعا مانگیے جی کہ اے میرے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا۔ سبحان اللہ، یہ جو قرآن کی آیت ہے یہ واضح طور پر اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین جو ہے وہ صاحب ایمان ہیں، سبحان اللہ، اور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کشت عشق رسالت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، آپ نے بڑے ہی خوبصورت انداز سے جو ہے وہ ایک مکمل رسالہ لکھا ہے۔ جی آپ نے بے شمار قرآنی آیات اور احادیث سے استدلال کیا ہے۔ سبحان اللہ، وہاں پر آپ ایک بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں، جی ضرور، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی اور والدہ ماجدہ، جی ان کے صرف ناموں کے اوپر اگر غور کر لیا جائے تو ان کے نام ہی ان کے ایمان پر ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، مثال کے طور پر آپ کے والد ماجد کا نام ہے عبداللہ، سبحان اللہ، اور حدیث شریف میں آتا ہے نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت خالق کائنات کو تمام اچھے ناموں میں سے 2 نام بڑے پسند ہیں، سبحان اللہ، ایک ہے عبد الرحمن اور دوسرا ہے عبداللہ۔ اللہ، اور وہ دور کفر اور شرک کا کہ جب جی نام رکھے جاتے تھے عبد العزا، جی عبد اللات، عبد المنات، عبد الحبل، جی یعنی یہ بتوں کے ناموں کے اوپر نام رکھے جاتے تھے۔ ہم، اس دور کے اندر بھی آپ کے والد گرامی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان نے آپ کا نام کسی بت کے نام پر نہیں رکھا، سبحان بلکہ اللہ، لات کا نہیں، منات کا نہیں، حبل کا نہیں، بلکہ عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ سبحان اللہ، اب آئیے آپ کی والدہ ماجدہ کی طرف، جی تو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سیدتنا آمینہ سلام اللہ علیہا، آپ کے 3 معنی ہیں، نام کے، آپ کے نام کے 3 معنی ہیں۔ جی یہ جو نام ہے نا آمینہ، آمینہ، اس کے نام کے 3 معنی ہیں۔ سبحان اللہ، نمبر 1 امن والی، سبحان اللہ، نمبر 2 امانت والی، سبحان اور اللہ، نمبر 3 ایمان والی۔ سبحان تو اللہ، جن کے نام ہی اس بات کے اوپر دلالت کرتے ہوں کہ وہ صاحب ایمان ہے، تو پھر ہمیں دل و جان سے تسلیم کرنا چاہیے۔ اور مفتی صاحب دیکھیں، آپ کے والد گرامی ہیں یا والدہ ہیں، جی تو آپ کے سامنے ان کی کوئی تعریف کرے تو آپ خوش ہوں گے، بالکل، میرے سامنے میرے والدین کی کوئی تعریف کرے تو وہ خوش ہوں گے۔ تو آج ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سبحان والدین اللہ، کی بات کر رہے ہیں، اور خصوصاً آپ کے والد ماجد کی بات کر رہے ہیں، جی تو حضور ہم سے کتنا خوش ہو بے رہے ہیں۔ شک، بے شک، بہت خوبصورت آپ نے یہ بات کی کہ یہ جن عظیم ہستیوں کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین ہیں، جی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لازماً ہم سے راضی ہوں گے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ، چونکہ خاص طور پر آج آپ کا تذکرہ پاک کرنا مقصود ہے، جی تو آپ کا نام جو ہے اس سے بھی بالکل پتہ چل گیا کہ اللہ کے خاص بندے ہیں یہ بھی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی۔ آپ کے القابات بھی ہیں، جی ان میں سے میں چاہوں گا کہ مشہور جو القابات ہیں ان کا لازمی آپ تذکرہ کر دیجیے۔ آپ کی ایک جو نام ہوتا ہے نا، تو اس کی 2 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں جی جو عرب معاشرے کے اندر ان کو بڑی اہمیت حاصل تھی، بالکل ٹھیک، ایک کنیت اور دوسرا لقب۔ بالکل ٹھیک، جو آپ کی کنیت ہے وہ ابو قسم ہے، جی ابو قاف فا اور میم۔ ابو قسم کا معنی ہے خیر و برکت سمیٹنے والے، سبحان اللہ، اور ابو محمد بھی ہے سبحان اور اللہ، ابو احمد بھی ہے۔ سبحان اللہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نام نامی اسم گرامی زمین والوں کے لیے ہے وہ محمد ہے، صلی اللہ اور علیہ آسمان والوں کے لیے احمد ہے۔ صلی اللہ، تو اس وجہ سے آپ کا جو ہے کنیت جی وہ ابو محمد ہے اور سبحان ابو احمد ہے۔ سبحان اللہ، جہاں تک آپ کے القابات کا تعلق ہے، جی تو سیرت ابن حشام کے اندر ابو القاسم عبد الرحمن سہیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جی وہ فرماتے ہیں کہ آپ کی جو آپ کا مشہور جو لقب ہے وہ ہے ذبیح، ٹھیک، الذبیح۔ سبحان اللہ، اب اس کے پیچھے ایک مکمل واقعہ ہے۔ جی
اب واقعہ تو تھوڑا سا طویل ہے لیکن اس کو بیان کرنا ضروری ہے، جی ضرور، چونکہ اس واقعے کے بعد ہی آپ کی عظمت اور شان کے چرچے عرب کے جتنے بھی ممالک ہیں، مصر ہو، شام ہو، اس کے اندر وہاں سے مکہ مکرمہ سے نکل کر دوسرے شہروں تک پھیلے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ واقعہ مختصر کچھ اس طرح سے ہے کہ جس وقت حضرت سیدنا عبد المطلب جو آپ کے دادا جان ہیں، جی جب کنواں بند ہو گیا تھا بنو اسماعیل کے آگے جو تھے نا، بنو جرہم، آب زمزم کا جی آب زمزم کا کنواں، جی بنو جرہم کی کچھ نااہلیوں کی وجہ سے جی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے 500 سال تک تقریباً اللہ اکبر۔ کنواں جو ہے وہ بند رہا۔ ٹھیک، پھر آپ کے دادا جان کو خواب آیا کہ پہلا خواب آیا کہ آپ جو ہے وہ طیبہ کھودیں، سبحان پھر جو ہے ممدودہ کھودیں، پھر اس کے بعد آیا کہ آپ زمزم کھودیں۔ سبحان تو آپ نے جب قریش مکہ سے یہ مشورہ کیا کہ یہ زمزم کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ ایک کنواں ہوتا تھا جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مقدس ایڑیوں کی برکت سے ہمیں ملا تھا، سبحان اللہ۔ تو کچھ بنو جرہم کی نافرمانیوں کی وجہ سے وہ جو ہے وہ خشک ہو گیا تھا۔ جی تو اگلے دن جب خواب آیا تو انہوں نے کہا کہ اے بتانے والے اس کی کچھ نشانیاں تو بتا دے۔ ٹھیک، تو انہوں نے نشانیاں بتائیں کہ اصاف اور نائلہ یہ دو بت ہوتے تھے، دونوں بتوں کے درمیان میں وہ کنواں ہے، ٹھیک، اور وہاں پر چیونٹیاں بھی پھر رہی ہوں گی، اللہ اور سفید چھاتی والا کوا بھی وہاں پر آئے گا، اللہ، اور وہاں پر خون بھی ہوگا اور گوبر بھی ہوگا۔ اس وقت آپ کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام تھا حارث، ٹھیک، آپ اس کو لے کر اس مقام پر پہنچے جہاں پر اصاف اور نائلہ دونوں بت وہاں پر پڑے ہوئے جی تھے۔ آپ اب نشانیاں دیکھنا شروع ہو گئے تو آپ کو پہلی جو نشانی نظر آئی وہ یہ نظر آئی کہ وہاں پر کیڑیاں جو تھیں وہ پھر رہی تھیں، چیونٹیاں وہاں پر پھر رہی تھیں۔ جی دوسری نشانی جو تھی وہ کافروں نے ایک گائے کو ذبح کیا تو وہ ان سے چھوٹی اور وہاں پر آ گئی، انہوں نے وہاں پر اس کا گوشت کیا اور وہ کھال بھی لے گئے اور گوشت بھی لے گئے اور خون وہیں پہ پڑا رہا۔ جی دو نشانیاں موجود ہوں گی۔ اب تیسری نشانی یہ تھی کہ ایک کوا اڑتا ہوا آیا جی اور اس نے وہاں پر چونچ مارنا شروع کر دی، اور جب اس کا سینہ دیکھا گیا تو اس کا سینہ سفید تھا۔ سبحان اللہ، جب تینوں نشانیاں پوری ہو گئی تو جب آپ نے کنواں کھودنا شروع کیا نا، جی تو وہ جو عرب کے بڑے بڑے سردار تھے مکے کے، جی جب کنواں تو اس میں سے سونے کی ہرن بھی نکلے اور کچھ اور دیگر چیزیں بھی نکلی، جی تو انہوں نے کہا جی اس میں سے ہمارا بھی حصہ ہے۔ تو آپ نے کہا کہ آپ کا حصہ نہیں ہے، جب خواب مجھے آیا تو ساری چیزیں بھی میری ہیں، بالکل، اب یہ میری مرضی ہے میں اپنے ذاتی استعمال کے لیے رکھوں یا خانہ کعبہ کو دے دوں۔ سبحان اللہ، بعد میں آپ نے اپنے استعمال کے لیے کم رکھی، جو 2 سونے کے ہرن تھے وہ اپنے خانہ کعبہ کو جو ہے وہ وقف کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، مفتی صاحب اس کو اور میں مختصر کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ یہ معاملہ طویل نہ ہو جائے۔ اس وقت جو سردار تھے انہوں نے تانا دیا کہ اے عبد المطلب تجھے کس چیز کے اوپر ناز ہے؟ نہ تمہارے پاس مال و دولت ہے اور تو تمہارا ایک ہی بیٹا ہے، اگر اس کو بھی کچھ ہو گیا تو پھر تمہارا وارث کون مرے گا؟ اللہ، تو آپ کا اس وقت دل ٹوٹ گیا۔ مفتی صاحب جب کسی انسان کا دل ٹوٹتا ہے نا تو اس میں اللہ کا نور داخل ہو جاتا ہے، اللہ شکستہ دلوں ہی میں ملتا ہے، بالکل ٹوٹے ہوئے دلوں میں ملتا ہے۔ اس وقت آپ نے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر یہ دعا مانگی، یا باری تعالیٰ اگر تو مجھے 10 بیٹے دے گا تو ایک تیری راہ میں قربان کروں۔ سبحان اللہ، پھر وہ وقت آیا آپ کے 10 بیٹے ہوئے، سب سے چھوٹے آپ کے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر کسی کہنے والے نے کہا کہ وہ جو آپ نے منت مانگی تھی نا اب اس کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ جی تو اس وقت پھر جو ہے وہ جب قرہ نکالا گیا تو آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ کا نکلا، آپ ان کو لے کر اصاف اور نائلہ بت کے درمیان میں لے کر ذبح کرنے لگے تھے جی کہ ان میں سے قریش کے ایک بڑے سردار نے کہا کہ ہم اس کا فیصلہ کسی کاہن سے کروا لیتے ہیں کہ اس کا کوئی متبادل ہو سکتا ہے۔ جی تو اس وقت پھر انہوں نے مشورہ دیا، وہ ملک شام کا سفر کیا، ٹھیک، انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ 10 اونٹ ایک طرف رکھیں، 10 اونٹوں کی پرچی، جی جی اور سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نامی اسم گرامی ایک طرف رکھیں۔ اللہ، اگر تو قرہ جو ہے وہ 10 اونٹوں کا نکلا جی تو سمجھ لیجئے کہ اللہ 10 اونٹوں پہ راضی ہے، ٹھیک، لیکن اگر حضرت عبداللہ کا نکلا تو پریشانی ہونا ہے، 10 اونٹ اور بڑھا دینے۔ سبحان پھر اللہ، اسی طرح جو ہے وہ چلتے چلتے سلسلہ جو ہے وہ 100 اونٹوں تک پہنچ گیا۔ جی وہاں پھر یہ شرعی مسئلہ بھی بن گیا کہ ایک شخص کی خون بہا کی دیت 100 اونٹ جو ہے وہ شریعت محمدی میں ہے، سبحان جبکہ اللہ، شریعت ابراہیمی میں 10 اونٹ تھے۔ جی ان 100 اونٹوں کو ذبح کیا گیا، پھر جو ہے وہ اس کا گوشت
لوگوں میں تقسیم کیا گیا، سبحان اللہ، حتیٰ کہ پہاڑوں پر بھی رکھا گیا، پرندوں نے اور درندوں نے بھی وہ گوشت کھایا۔ سبحان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد ماجد کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے تھے، میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں۔ سبحان اللہ، انا ابن ذبیحین، سبحان اللہ، میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں، ایک ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سبحان عنہ۔ اللہ، اس وجہ سے آپ کا لقب جو ہے وہ ذبیح اللہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کی بڑی عظمت، رفعت اور شان ہے جی، کیا سابقہ آسمانی کتب جو ہیں ان میں بھی سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کا ذکر پاک ملتا ہے؟ فن سیرت والے بہت سارے لوگوں نے اس بات کو لکھا ہے جی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کا نام تھا حضرت عبد المطلب، رضی اللہ عنہ، ان کی پیشانی میں پہلے نور محمدی تھا، سبحان اللہ، تو جو ان کی زوجہ محترمہ تھی، یعنی جو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی جان تھی، ان کا نام تھا فاطمہ، سبحان اللہ، تو وہ حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں نور کو دیکھتے رہتے تھے، ٹھیک، لیکن ان کو کوئی موقع نہیں ملتا تھا، وہ معاذ ان کو بھی شہید کرنے کا سوچتے رہتے تھے، جو یہودی تھے یا جو دیگر لوگ تھے جی جی، جو دشمن تھے۔ ٹھیک، تو جب وہ نور جو ہے وہ ان کی پشت سے سیداتنا فاطمہ جو دادی جان ہے، تو ان کی جو ہے وہ رحم میں منتقل ہوا، جی، تو اس وقت پھر وہ جو دیکھتے رہے کہ اب جو ہے وہ نور منتقل ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ان کے پاس حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کو جب شہید کیا گیا نا، جی تو ان کا جبہ ان کے پاس تھا، یہودیوں کے پاس، جی، تو ان کی کتب میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جب یہ خون تازہ ہو جائے گا نا، تو سمجھ لیجئے گا کہ نور محمدی جو ہے وہ منتقل ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، تو جب نور محمدی منتقل ہوا تو اس وقت جو ہے وہ جبہ سرخ ہو گیا، جی، تو پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ سبحان اللہ، جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اس وقت وہ جو تھا وہ تازہ ہو گیا خون، تو انہوں نے پھر شور مچانا شروع کر دیا، اور پھر انہوں نے کئی حملے بھی آپ کے اوپر کیے، سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ پر کئی حملے بھی۔ جب آپ کی ولادت ہوگی، جب آپ جوان ہوگے، جی، تو ملک شام کے سفر کے لیے جب آپ جا رہے تھے تو راستے میں 70 یہودیوں نے، یہ سیرت ابن ہشام والوں جی، نے مشہور واقعہ ہے، 70 یہودیوں نے آپ کا تعاقب کیا جی، اور آپ کو معذلہ شہید کرنا چاہا۔ جب انہوں نے میان سے تلواریں نکالی جی، تو وہاں پر ایک دیکھنے والے شخص نے دیکھا سبحان اللہ، کہ ان کا نام اس میں گرامی تھا حضرت وہب، ٹھیک، اور حضرت وہب جو ہیں وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نانا جان ہیں۔ سبحان اللہ، انہوں نے وہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ کچھ لوگ آئے، گھوڑوں پر سوار تھے جی، اور سفید لباس کے اندر تھے، ٹھیک، تو ان کی تلوار چلتی ہوئی دکھائی دیتی تھی لیکن تلوار چلانے والے نظر نہیں آتے تھے۔ سبحان اللہ، ایک جھلک انہوں نے دیکھا، ہو سکتا ہے سیرت نگاروں کا ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے فرشتے ہوں سبحان اللہ، جو حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حفاظت کے لیے آئے تھے۔ سبحان تو یہ واقعہ بھی جب مشہور ہو گیا تو پھر آگے چل کر پھر جو ہے وہ سیداتنا آمنہ سلام اللہ علیہا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پھر رشتے کی بات یہاں سے جو ہے انشاءاللہ اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ جی انشاءاللہ۔ جی ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان، اور آج 18 رمضان المبارک سحری کے ان بابرکت لمحات میں آپ تک پہنچائی جا رہی ہے سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے والد گرامی۔ آپ کے تذکارے پاک ہو رہے ہیں کہ کیسے سابقہ آسمانی کتب میں بھی آپ کا ذکر پاک ملتا ہے، آپ کے القابات کے حوالے سے گفتگو ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے آپ کی حفاظت فرمائی۔ یہ شان ہے اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی جناب سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما کی۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معزز مہمان ثنا خان جناب قاری غلام مرتضیٰ رضوی صاحب، جو آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ جی جناب قاری غلام مرتضیٰ۔ جی بہت شکریہ صاحب۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے،
جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو ساری بہار ہشت خلد چھوٹا سا عطردان ہے ساری بہار ہشت خلد چھوٹا سا عطردان ہے عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے ایک تیرے رخ کی روشنی چین ہے دو جہان کی ایک تیرے رخ کی روشنی چین ہے دو جہان کی انس کا انس اسی سے ہے جان کی وہی جان ہے انس کا انس اسی سے ہے جان کی وہی جان ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ گلبن باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے گلبن باغ نور کی اور ہی
कुछ उठान है, पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। खौफ ना रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, खौफ न रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की इन बाबरकत लम्हात में और सहरी के ये बाबरकत लम्हात नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हुमा के तज़किरे पाक हो रही हैं। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब अल्लामा मोहम्मद शफ़ीक़ुर रहमान हसन साहिब। जी अल्लामा साहिब, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी जी नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी आपकी पेशानी में चमका, रोशन हुआ। जी, फिर वो नूर मुस्तफ़वी की जो बरक़ात हैं उनका ज़ुहूर कैसे हुआ? सुभान अल्लाह। ये जी बड़ा ईमान अफरोज़ इसके अंदर वाक़यात हैं। जी मुअर्रिख़ीन ने इसको बड़ी वजाहत के साथ लिखा है ठीक। कि हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप जब बाहर निकलते जी तो आप वापस आकर अपने बाबा जान को बताते, जो हुजूर के दादा जान हैं, सुभान अल्लाह। कि ए बाबा जान, जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ तो मेरी पेशानी से एक नूर निकलता है, सुभान अल्लाह। तो उस नूर के आगे दो हिस्से हो जाते हैं, एक मशरक की तरफ चला जाता है सुभान अल्लाह। और एक मगरब की तरफ चला जाता है। और फिर मैं अचानक जब आसमान की तरफ देखता हूँ जी तो मैं क्या देखता हूँ कि आसमान से वो नूर फिर वापस आकर सुभान मेरी पेशानी में आ जाता है। सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं कि सूखा हुआ दरख्त कि जिसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि ये सरसब्ज़ व शादाब हो जाएगा, अगर मैं उस दरख्त के नीचे बैठता हूँ तो वो इस नूर की बरकत से सरसब्ज़ व शादाब हो जाता है। अगर मेरे पाँव के नीचे जी कोई पत्थर आ जाता है या कोई पथरीली चीज आ जाती है या कोई कांटा भी आ जाता है तो वो मुझे ऐसे महसूस होता है जैसे वो रुई होती है। सुभान और अल्लाह। अगर मुझे कभी कोई परेशानी लाहक होती है जी तो मैं अपने कल्ब के अंदर इत्मीनान महसूस करता सुभान हूँ अल्लाह। और मुझे तसल्ली हो जाती है कि मुझे किसी किस्म का कोई खौफ सुभान नहीं अल्लाह। है। सुभान और फिर कहते हैं कि मैं जब मुल्क शाम में अक्सर तजारत के लिए आप जाया करते थे जी तो कहते हैं कि मैं देखता हूँ कि यहूदियों के बड़े बड़े उलामा, जी उनके बड़े बड़े जो राहिब हैं जो तौरात, अंजील और ज़बूर का इल्म रखते हैं, जी जब मैं किसी दरख्त के साए में बैठता हूँ तो वो अपनी किताबें खोल के मेरी तरफ देखना शुरू कर देते अल्लाहु हैं अकबर। और फिर मैं वहां से उठकर चला जाता हूँ। तो जब तक मैं उनकी नज़रों से ओझल नहीं हो जाता तो वो मुझे देखते रहते हैं। सुभान अल्लाह। मौरख़ीन लिखते हैं कि ये जितनी भी निशानियां हैं हकीकत में वो सरकार सैयदना अब्दुल्ला को नहीं देखते थे बल्कि वो नूर मुस्तफ़ा को देखते थे जो उनकी पेशानी में मौजूद था। सुभान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
بڑے ہی آسن انداز سے جو ہے وہ ارشاد فرمایا، اور اس کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خصائص الکبریٰ کے اندر، جی شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی آپ نے مدارج النبوت کے اندر، اور عبد الرحمن ملا جامی نے شواہد النبوت کے اندر، سبحان اللہ، اور قاضی ایاز مالکی نے شفا شریف کے اندر بڑی ہی صراحت کے ساتھ مشکات شریف کے حوالے سے، اور مشکات شریف جو ہے اس سے ذرا پیچھے چلے تو بخاری اور مسلم جی، یہ دونوں کی متفقن علیہ حدیثیں ہیں، اور ان بزرگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں ان کو نقل فرمایا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہی خوبصورت الفاظ کے ساتھ یہ جملے ادا فرمایا کرتے تھے صحابہ کرام کے سامنے کہ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدتنا حوا سلام اللہ علیہ سے لے کر سیدتنا آمنہ تک میری ساری پشتیں پاک ہیں، ساری پشتیں پاک ہیں، اور درمیان میں جتنے بھی ہیں نہ کوئی مشرک تھا، سبحان اللہ، اور نہ ہی کوئی جو ہے وہ غیر بے نکاح تھا، بے نکاح جو ہے وہ اس کی پیدائش ہوئی تھی، سبحان اللہ، الفاظ ڈھونڈنے پڑتے ہیں، ہستیاں بہت عظیم ہیں۔ اور مفتی صاحب ایک اور جو ہے وہ نور مصطفی کی برکات جو ہے وہ سرکار سیدنا عبداللہ آپ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار چونکہ آپ کا جو خاندان تھا حضرت عبد المطلب کا، وہ حاجیوں کو پانی پلانا تھا، اور وہاں پر اگر کوئی مسافر آتا تو ان کی دیکھ بھال کرنی تھی۔ کہتے اگر کسی غرض سے مجھے خانہ کعبہ میں جانا ہوتا تو چونکہ وہاں پر بت پڑے ہوئے تھے، تو کہتے ہیں کہ جب کسی بت کے پاس سے میں گزرتا تو وہ منہ کے بل گر پڑتا تھا، اور جو سب سے بڑا بت تھا نا جس کو حبل کہا جاتا ہے، وہ جس کو جو ہے وہ لٹکایا گیا تھا، اس سے آواز مجھے سنائی دیتی تھی کہ اے عبداللہ یہاں سے چلا جا، تمہاری پیشانی میں نور مصطفیٰ ہے جو مجھے بڑی تکلیف دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ مجھ سے برکات ہے، یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک جب آپ کے والد گرامی کے پیشانی میں تھا تو یہ عالم تھا۔ اور وہ جو خواتین آپ سے عقد کی خواہش مند تھیں، سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ جب مکہ المکرمہ کی گلیوں میں تشریف لے جاتے تو کئی خواتین نے عقد کا پیغام بھیجا، کئی خواتین نے اس خواہش کا اظہار کیا، اس حوالے سے بھی کم از کم ایک واقعہ لازمی بیان فرما دیجیے۔ مفتی صاحب بہت سارے جو ہے وہ سیرت نگاروں نے اس واقعے کو بڑے خوبصورت انداز لکھا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد ماجد ہیں وہ تمام بھائیوں میں خوبصورت تھے، سبحان اللہ، نیک طبیعت تھے، بے شک، اور تمام بھائیوں میں کریم بھی تھے، سبحان اللہ، اور سخی بھی تھے، سبحان اللہ، اور ہر لحاظ سے آپ کی طبیعت میں ایک چاشنی کی جھلک نظر آتی تھی۔ اس کی جو مین وجہ ہے وہ یہی تھی کہ آپ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ تھا۔ بہت سی عرب کی خواتین جب آپ کو دیکھتی تو وہ آپ کے ساتھ نکاح کا اظہار فرماتی کہ ہمارے ساتھ نکاح کیجیے، بلکہ جب آپ ملک شام میں گئے تو جو شام کا امیر تھا اس کی جو صاحبزادی تھی وہ اپنی لونڈیوں کو لے کر مکہ مکرمہ کی سرزمین میں آ کر آباد ہو گئی، اور جب یہ جو مشہور واقعہ ہوا نا آپ کا، جب 100 اونٹ ذبح کیے گئے تو آپ اپنے والد ماجد کے ساتھ جب جا رہے تھے نا تو اس نے آپ کو مخاطب ہو کر کہا اے عبداللہ آپ جانتے ہیں کہ میں یہاں صرف آپ کے لیے آئی ہوں اور میری خواہش ہے کہ آپ میرے ساتھ نکاح فرمائیں۔ تو اس وقت آپ نے کہا کہ میں جب تک اپنے بابا جان سے اجازت نہ لے لوں تب تک میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ اور ورقہ بن نوفل کی بہن بھی ان میں شامل تھی۔ اہل سیر نے تقریباً 5 خواتین کا ذکر کیا ہے، خاص طور پر 5 خواتین کا ذکر کیا ہے کہ جو آپ کے ساتھ نکاح کرنے کی خواہش مند تھیں، لیکن جب عقد مبارکہ پھر سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا جب آپ کے ساتھ ہوا تو اس وقت عقد مبارکہ ہم ذکر کرتے ہیں علیحدہ، لیکن جب وہ نور منتقل ہوا نا سیدتنا آمنہ کے شکم اطہر میں، تو جب آپ انہی گلیوں سے گزرتے تو وہ جو عورتیں تھیں جو آپ کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش مند تھی، وہ جب آپ کو دیکھتی تو وہ دروازہ بند کر لیتی اور چھپ جاتی۔ تو آپ نے ایک دن پوچھ لیا ورقہ بن نوفل کی بہن سے کہ آپ تو میرے ساتھ شادی کی خواہش مند تھی، نکاح کی خواہش مند تھی، اب کیا ہو گیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ آپ کو پتہ ہے نا
کہ میرے جو بھائی ہیں ورقہ بن نوفل، وہ تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم ہیں، تو انہوں نے نور مصطفیٰ کی مجھے کچھ نشانیاں بتائی تھیں جو میں نے آپ کی پیشانی میں دیکھی تھی۔ حقیقت کے اندر اے عبداللہ میں وہ نور مصطفیٰ حاصل کرنا چاہتی تھی۔ میری یہ خواہش تھی کہ کائنات کے جو سب سے آخری حسین و جمیل نبی ہیں میں اس کی ماں بن جاؤں۔ سبحان اللہ، اور سب سے زیادہ حسین و جمیل، سبحان اللہ، آپ کے حسن و جمال کا تو کیا کہنا، اور کائنات اسی کا صدقہ ہے، اسی کی خیرات۔ یہ جو جتنی بھی رنگ و بو ہے اور جتنی بھی رونقیں ہیں، جتنی بھی رعنائیاں ہیں، جتنی بھی خوشبوئیں ہیں، یہ سارا حضور کا ہی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے والد ماجد کا نکاح مبارک، سبحان اللہ، یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ بالکل صحیح۔ حضرت وہب جو تھے نا، جو سیدتنا آمنہ کے والد گرامی تھے جی، اور سیدنا عبداللہ کے سسر گرامی تھے، سبحان اللہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نانا جان تھے، انہوں نے جب یہ سارا معاملہ دیکھا، اور چونکہ آپ شروع سے ہی نیک سیرت مشہور تھے سبحان اور اللہ، اچھی طبیعت کے مالک تھے، سبحان اللہ، تو آپ کی جو لخت جگر تھی سیدتنا آمنہ سلام اللہ علیہا، وہ بھی نہایت نیک سیرت، سبحان شرم و اللہ، حیا کی پیکر سبحان اللہ، اور خوبصورت اچھے اخلاق کی مالک تھیں۔ علامہ صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین گرامی اس کائنات میں ہر حوالے سے سب سے عظیم باپ بھی ہیں، ماں بھی ہیں، سبحان اللہ۔ ان کی عظمتوں، رفعتوں اور شانوں کے سامنے کسی اور کے والد یا والدہ کی ہم بات ہی کیسے کر سکتے ہیں؟ بلکہ مفتی صاحب آج جن کے والدین سلامت ہیں نا، جی، میں سمجھتا ہوں وہ جو حضور کے والدین کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، اور سب سے بڑھ کر بات کہ آج اگر کوئی بچہ بڑے عہدے پر چلا جائے نا، جی، تو اس کی ماں بڑے فخر سے کہتی ہے کہ میں فلاں کی ماں ہوں، میں فلاں کی بے دنیا داری کے عہدے سے۔ جی کہتی ہیں، وہ کیا عالم ہوگا کہ جب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کہتی ہوں گی کہ میں نبیوں کے سردار کی ماں ہوں۔ سبحان اللہ، فرمایا آپ نے، اور آپ کا غالباً آپ کے اشعار موجود ہیں۔ اشعار موجود ہیں، اور ان اشعار میں ان کا جو سادہ سا مفہوم ہے جی، وہ میں یہ عرض کر دیتا ہوں۔ آپ کہتی ہیں کہ میں تو اس دنیا سے چلی جاؤں گی، جی، لیکن میرا نام قیامت تک رہے گا۔ سبحان اللہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ایسے چاند کو جنم دیا ہے سبحان اللہ، جو تمام جہانوں کا سردار ہے۔ سبحان وہ اللہ، ان اشعار کا مفہوم ہے۔ سبحان جب آپ نے سرکار سیدنا عبداللہ کا جب وصال ہوا تو بے اس شک، موقع پر آپ نے مرثیے پڑھے، اور وہاں پر پھر آپ نے اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے سبحان کہا کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، بے شک، لیکن میرا نام زندہ رہے گا، چونکہ میں اپنا خوبصورت لال چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان جب حضرت وہاب نے وہ سارا واقعہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا اللہ، جی، تو پتہ کروایا کہ یہ عبداللہ جو ہیں یہ کن کے صاحبزادے ہیں، تو پھر انہوں نے اپنی زوجہ محترمہ کو جو ہے وہ حضرت عبد المطلب کی زوجہ محترمہ فاطمہ کی طرف بھیجا، سبحان اور اللہ، کہا کہ ہم خواہش مند ہیں کہ ہماری بیٹی آپ کے بیٹے کے موافق ہے۔ جی، تو پھر جب دونوں خاندان آپس میں ملے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہلے سے یہ منظور تھا، بالکل اور یہ ایسا فیصلے تو پہلے ہی ہو چکے تھے، بالکل صحیح، بڑی سادگی کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ نکاح مبارک ہوا۔ سبحان اللہ، مفتی صاحب یہاں پر ایک میں ضمناً بات عرض کرتا جی چلوں ضرور، کہ بعض کا لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، آپ کا گھرانہ بڑا غریب تھا۔ اب معاذ اللہ، معاذ اللہ، اب یہ بتائیں کہ جس خاندان نے 100 اونٹ ذبح کیے ہوں سبحان اللہ، وہ خاندان غریب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور میری امام اہل سنت مجدد دین ملت نے بات ہی ختم کر دیا۔ سبحان فرماتے ہیں مال کے کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، سبحان تو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ بے میں۔ شک، بے شک، مفتی صاحب حضور نبی کا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان عالی نسب تھا، بے شک، اور سب سے امیر خاندان تھا، بے شک، اور اور نہ جانے کتنے خاندانوں کی کفالت سرکار سیدنا عبد المطلب کیا کرتے کعبہ تھے۔ کے متولی، حاجیوں کی خدمت کرنے والے، جی، وہ سارے معاملات آپ کے سپرد تھے، سبحان آنے اللہ۔ جانے والوں کی دیکھ بھال کرنا آپ کی ذمہ داری آج تھی۔ ایک مہمان آ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ تو پوری دنیا سے مہمان، اللہ کے گھر کے مہمان آ رہے ہیں، جی ان کے سارے انتظامات کون کر رہے ہیں؟ مفتی صاحب جب ہم مدینہ شریف میں جاتے ہیں جی، تو وہاں پر ہم لنگر دیکھتے ہیں، جی، بندہ خود بھی، لیکن ایک خواہش ہوتی ہے شام سے، مصر سے، یہ جتنے بھی عرب ممالک ہیں، وہاں سے جب تجارتی قافلے آتے تھے نا، جی، وہ پوچھتے تھے کہ جہاں یہ جو کعبے کا متولی ہیں حضرت عبد المطلب، ان کا سبحان دسترخوان کہاں پر ہے؟ سبحان اللہ، ان کے لیے پانی کے انتظام، ان کے لیے کھانے کا انتظام۔ تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو پسند فرمایا ہے تو وہ صرف اس امت کے لیے، بے شک، تاکہ غربا جو ہیں وہ احساس کمتری کا شکار نہ سبحان ہوں، اللہ، بلکہ وہ یہ دیکھے کہ ہمارے نبی نے بھی ایسی زندگی گزاری سبحان ہے۔ اللہ، اور حضور تو سبحان خود فرماتے ہیں اگر میں پہاڑوں کو حکم دیتا تو وہ میرے ساتھ سونا
فلاں بن کر چلنا شروع ہو جاتے. بے شک. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان علی شان کہ دین غریبوں میں آیا, بے شک, غریبوں میں رہ جائے گا, اور ایک غریب ایک امیر سے 500 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا. تو غریبوں کو احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے بھی فرمایا نا واللہ, اپنے بارے میں فرمایا کہ اللہ غنی ہے, وانتم الفقراء, تم فقیر ہو. سبحان اللہ. تو جو اللہ فرما دے فقراء اور پھر وہ فقیری کی حالت بھی مل جائے جی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمل مبارکہ کے مطابق, تو جی کیا کہنے. مفتی صاحب ہمارا موضوع کہیں اور طرف نہ چلا جائے, جی جی, لیکن امیر ہونا بھی کوئی عیب نہیں ہے. صحیح. لیکن اگر دولت ہو تو میں کہتا ہوں کہ وہ سرکار سیدنا صدیق اکبر والی ہو, سبحان اللہ, یا سرکار سیدنا عثمان غنی والی ہو, سبحان اللہ, ورنہ بندہ بھوکا ہی اچھا ہے. بالکل صحیح. دولت ہو تو ایسی ہو جو محبوب کے قدموں پر نشاور کر دی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ان دو عظیم ہستیوں کا نکاح ہو عقد گیا. مبارکہ. جی, عقد مبارک ہو گیا. ٹھیک ہے. اور وہاں پر جو دونوں خاندانوں کے لوگ تھے انہوں نے شرکت کی, اور اس وقت بھی مکہ کے بڑے بڑے باسیوں نے غریبوں کے گھروں میں کھانا پہنچایا گیا. ان باتوں کو اگر کھول کر بیان کیا جائے تو یہ گھرانہ ہی کریموں کا گھرانہ ہے, یہ گھرانہ ہی سخیوں کا گھرانہ ہے. فتح مکہ پر بھی انہوں نے مانا کہ آپ تو کریم ابن کریم. سبحان اللہ. دیکھیں وہ جو دشمن تھے جی, ان کو بھی آپ نے جو ہے وہ شربت پلایا, ان کو بھی آپ نے کھانا کھلایا. جب عقد مبارک ہو گیا تو پھر وہ نور جو ہے وہ منتقل ہوا, اور جب وہ نور منتقل ہو گیا تو اس وقت پھر مفتی صاحب چند ماہ گزرے تھے. بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ 8 ماہ تھے, بعض روایت میں آتا ہے کہ 7 ماہ تھے. ٹھیک ہے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت سیدنا عبداللہ اس دنیا فانی سے آپ رحلت فرما گئے. اچھا, جس کا باپ دنیا سے چلا جائے اور وہ نابالغ ہو ٹھیک تو اس کو یتیم کہتے ہیں. لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم یتیم نہیں ہے, بلکہ در یتیم ہے, بلکہ آپ یتیموں کا سہارا بن کے آئے عطا فرمانے. جی بالکل ایسے ہی. سبحان اللہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما, جی آپ کے سیرت, اخلاق, کردار, آپ کی عظمت اور شان کے تذکرے ہوئے. آپ کا وصال مبارکہ جو ہے یہ کیسے ہوا, کہاں ہوا, تدفین کہاں ہوا؟ جی, آپ نا مدینہ شریف میں جو تھے وہ آپ کا وصال ہوا ہے. ٹھیک ہے. آپ ملک شام کی طرف اپنے بابا جان کے حکم پر تجارت کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے, اور 7 قافلے کے تھے. ٹھیک ہے. جب سرزمین مدینہ زاد اللہ شرفن و تعظیمہ, وہاں پر جب آپ نے اپنے قدم مبارک رکھے, اور یہ ننیالی ہاں جی جی مقام تھا, جی بالکل ننیالی مقام تھا, تو اس کو بنو نجار کہا جاتا ہے. اور یہ بنو نجار یہ وہی خاندان ہے جن کی بچیوں نے دم بجائی تھی اور حضور علیہ السلام کا استقبال کیا تھا. تو بنو نجار کے جو خاندان تھا, جو قبیلہ تھا, تو وہاں پر آ کر آپ کو بخار ہوا اور اس نے شدت اختیار کر لی. اور اسی اسنا میں پھر قافلے والوں نے کہا, چونکہ مدینہ سے مکہ شریف کا سفر بہت طویل تھا, تو انہوں نے کہا کہ اب ان کو یہاں ہی آرام کرنے دیا جائے. تو آپ جب وہاں پر آرام کرنے لگے تو پھر وہاں سے وہ قافلہ چل پڑا. جب وہ قافلہ مکہ شریف پہنچا تو آپ کے جو والد ماجد ہیں حضور کے دادا جان حضرت عبد المطلب, تو وہ انتظار کر رہے تھے, چونکہ سب سے لاڈلے تھے اور سب سے پیارے تھے, اور جب تک ان کو دیکھ نہیں لیتے تھے سکون نہیں ملتا تھا. تو آپ نے پھر قافلے والے سے پوچھا کہ میرا بیٹا کہاں پر ہے, میرا لخت جگر کہاں پر ہے. تو انہوں نے بتایا کہ راستے میں ان کی طبیعت نے ساتھ نہیں دیا, تو بنو نجار کا جو قبیلہ ہے وہاں پر آپ کو ٹھہرا دیا گیا ہے. جب آپ کی طبیعت سنبھلے گی تو اس وقت جو ہے وہ آپ واپس آ جائیں گے. آپ سے رہا نہ گیا تو آپ نے اپنے ایک بیٹے حضرت زبیر بن عبد المطلب ان کو بھیجا کہ جاؤ جا کر جو ہے اپنے بھائی کی خبر گیری کرو. جب وہاں پہنچے تو آپ کا وصال مبارک ہو چکا تھا. جب آپ کا وصال مبارک ہو چکا تھا تو اس وقت پھر حضرت زبیر بن عبد المطلب انہوں نے آپ کو کفن بھی دیا اور آپ کی نماز جنازہ بھی ہوئی. اور آپ کو جو ہے وہ جگہ کا نام ہے دارالنابغہ, وہاں پر آپ کو جو ہے وہ دفن کیا گیا. یہ آپ کی پہلی تدفین تھی. جو دوسری تدفین ہے مفتی صاحب وہ بڑی ایمان فروز ہے, وہ بڑی ایمان فروز ہے. اچھا, یہ کہتے ہیں نا کہ زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا,
محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، یہ تو محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا ہے، تو جو حضور کے والد محترم ہیں ان کی عظمت اور شان کے کیا کہنے۔ اور یہ جتنے بھی آپ کے خصائص ہیں، آپ کے کمالات ہیں، یا آپ کی کرامات ہیں، یہ ساری کی ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ نے بتائی تھی۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے بتایا تھا کہ آپ کے والد کے لیے 100 اونٹوں کو ذبح کیا گیا، وہ سب سے زیادہ کریم تھے، وہ سب سے زیادہ سخی تھے۔ تو یہ ساری والدہ کی طرف سے جو تھی وہ آپ باتیں ملتی رہتی تھی۔ مفتی صاحب بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، کئی صدیاں گزر گئیں، جب مسجد نبوی شریف کی توسیع کرنے لگے نا، تو چونکہ آپ کا جو مزار مبارک تھا وہ بھی مسجد کے جہاں پر توسیع ہونی تھی اس کے ایریے میں آتا تھا۔ تو مورخہ 21 جنوری 1978 کو پاکستان کے مشہور اخبار نوائے وقت نے یہ خبر شائع کی کہ وہاں پر جب قبروں کو کھودا گیا تو وہاں پر کچھ صحابہ کرام کی قبریں جو ہے وہ نمودار ہوئیں، اور ایک قبر جو تھی وہ بہت سارے لوگوں نے اس بات کے اوپر شہادت دی کہ وہ قبر انور آپ کے والد ماجد سرکار سیدنا حضور پر نور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ اور جب وہاں پر لوگوں نے دیکھا بڑے بڑے لوگ اس کے چشم دید گواہ ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کے ساتھ ہمارے بھی تعلق وابستہ ہیں، لیکن وہ ادب کی وجہ سے، الفت کی وجہ سے، عقیدت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہمارا نام نہ لیا جائے۔ ہماری آنکھیں خوش نصیب ہیں جنہوں نے وہ منظر دیکھا ہے۔ کئی ایسی ہستیاں موجود ہیں کہ انہوں نے ابھی بھی عینی شاہدین موجود ہیں کہ آپ کا جسم اطہر دیکھا، 1400 سال گزرنے کے بعد بھی وہ تر و تازہ تھا۔ آج سے تقریباً 42-43 سال جو ہے وہ اس زیادہ وقت بھی نہیں گزرا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین صاحب ایمان تھے، اور اہل ایمان ہی ایمان والوں کی قدر کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مفتی صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے والدین کا تذکرہ کیا جائے، کسی کے والدین کا تذکرہ کیا جائے وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اور کسی کی اولاد کا تذکرہ کیا جائے تو پھر بھی وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والدین کا تذکرہ کریں تب حضور بڑے راضی ہوں گے، اور اگر حضور کی آل کا تذکرہ کیا جائے حضور تب بھی بڑے راضی ہوتے ہیں۔ اور ہمیں تو ہر وقت حضور کی رضا چاہیے، اور میرے سیدی اعلیٰ نے فرمایا خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا ہو گئی تو اللہ کی رضا ہوگی، جب اللہ کی رضا ہوگی تو ہم گناہ گاروں کی بخشش اور مغفرت کا سامان بن جائے گا، اور دنیا میں بھی عزتیں ہیں اور آخرت تو ہے حضور کے غلاموں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ناظرین، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی جناب سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما کے تذکار پاک ہوئے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری یہ عقیدتیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارکہ میں بھی قبول فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اسے شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، سحری کے ان بابرکت لمحات میں میں اپنے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ محمد شفیق الرحمان آپ سے چاہوں گا کہ دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و اولیاء ملتہ و علماء اہل سنتہ اجمعین۔ یا میرے مالک کریم، تیرے فضل سے، تیری توفیق سے، تیری رحمت سے، تیری عنایت سے ہم سب نے یہاں مل کر تیرے پیارے حبیب نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین اور خصوصاً آپ کے والد گرامی حضور پر نور سیدی و مرشدی و آقائی و مولائی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ذکر خیر کیا، اسے اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ کل قیامت والے دن اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا۔ یا میرے مالک کریم، جتنے بھی لوگ بیمار ہیں تمام کو شفاء کلی عطا فرما۔ جن کے والدین اس دنیا فانی سے کوچ کر کے گئے ہیں حضور کے والدین کے صدقے سے ان کی بخشش اور مغفرت فرما، اور جن کے حیات ہیں یا میرے مالک کریم ان کو تندرستی اور صحت عطا فرما، ایمان والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ 9 نیوز اور اس کی پوری ٹیم کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا فرما، آپ کی آل اولاد، آپ کے اصحاب
اور اس امت کے اولیاء عظام کے ساتھ محبت، عقیدت اور الفت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی گرمی محشر سے جب بڑکیں بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین بک یا ارحم الراحمین۔ آمین۔ جی ناظرین، 18 رمضان المبارک سحری کے ان بابرکت لمحات میں صدائے رمضان 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے یہ اسپیشل ٹرانسمیشن آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی۔ آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا، ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ آخر میں جناب قاری اولیٰ مرتضیٰ رضوی صاحب نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کی بارگاہ اقدس میں منقبت پیش کریں گے۔ جی جناب قاری اولیٰ مرتضیٰ رضوی صاحب۔ جب بھی کہا عبداللہ ہوا دل میں اجالا، جب بھی کہا عبداللہ ہوا دل میں اجالا، یہ اسم مقدس ہے بڑا عظمتوں والا، یہ اسم مقدس ہے بڑا عظمتوں والا۔ عبداللہ جو ہے سید کونین کے والد، عبداللہ جو ہے سید کونین کے والد، کیا اس سے بڑا ہے کوئی عظمت کا حوالہ، کیا اس سے بڑا ہے کوئی عظمت کا حوالہ۔ تعریف کوئی ان کی بھلا کیسے کرے گا، تعریف کوئی ان کی بھلا کیسے کرے گا، عبداللہ کا ہے نور نظر نبیوں میں اعلیٰ، عبداللہ کا ہے نور نظر نبیوں میں اعلیٰ، یہ اسم مقدس ہے بڑا عظمتوں والا۔ جب نور نبی ان کی جبیں میں تھا فروزاں، جب نور نبی ان کی جبیں میں تھا فروزاں، ہر ایک ہنسی ان کی ہی جپتا رہا مالا، ہر ایک ہنسی ان کی ہی جپتا رہا مالا۔ عبداللہ کو اللہ نے دیا حسن مکمل، عبداللہ کو اللہ نے دیا حسن مکمل، سارا ہی عرب آپ کا تھا چاہنے والا، سارا ہی عرب آپ کا تھا چاہنے والا۔ ساجد بنی ہاشم کے وہ تابندہ قمر تھے، ساجد بنی ہاشم کے وہ تابندہ قمر تھے، رتبہ بھی تھا اللہ نے دیا ان کو نرالا، رتبہ بھی تھا اللہ نے دیا ان کو نرالا، یہ اسم مقدس ہے بڑا عظمتوں والا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ہر سانس سے آتی ہے صدائے